اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، پاکستان سیاسی انجینئرنگ فیکٹری واقع پنڈی اسلام آباد میں اس وقت ملک کے لیے نئے وزیر اعظم کی تیاری مینوفیکچرنگ کا کام زور و شور سے جاری ہے اور آخری اطلاعات آنے تک وزیر اعظم تیار ہو بھی چکا ہے۔ بس باضابطہ طور پہ اس کا نام اناؤنس کرنا باقی ہے کہ ABC یا XYZ وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور 8 فروری سے قبل جو دوسرے ضروری کام ہے ان پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ موصوف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اینٹی وائرس جو ہے وہ اپڈیٹڈ ڈالا جا رہا ہے تاکہ سافٹ ویئر بھی صحیح طریقے سے کام کرے، زیادہ عرصے تک چلے، پائیدار ہو، جو بنانے والے ہیں اور ان کے جو مطلوبہ نتائج اور مقاصد ہیں وہ پوری طرح سے حاصل ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وائرس جلدی حملہ آور نہ ہو، خاص کر وہ وائرس جو کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، عوامی حکمرانی، فلاحی ریاست، اداروں کا احتساب، اسٹیبلشمنٹ کا آڈٹ وغیرہ، اس قسم کے جو وائرس دماغ پہ حملہ آور ہوتے ہیں وزرائے اعظم کے، تو ان وائرسوں کی روک تھام کے لیے جو اینٹی وائرس ہیں وہ بھی تھوڑا پائیدار ہو اس دفعہ۔ اور امید ہے کہ 8 فروری سے قبل یہ پورا کام خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹا دیا جائے گا اور 8 فروری کو قوم کو ایک بنا بنایا وزیر اعظم تحفے میں دے دیا جائے گا، جو کہ بنانے والوں کے توقعات پہ پورا اترے گا 3 – 3.5 سال تک۔ اس وزیر اعظم کو لانے کے لیے بارات کی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ PTI کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور PTI امیدواران جو کہ ابھی تک گڈ بکس میں ہیں ان سے آزادانہ الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ پھر انہی لوگوں کی بارات میں ایک شخص کو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے کاندھوں پہ سوار لایا جائے گا اور 3.5 – 4 سال کے بعد انہی لوگوں کی مدد سے پھر اس کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے باہر پھینکا جائے گا، جیسے کہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس دوران اس ملک میں کچھ مضحک خیز چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ بڑی فنی ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ میں وہ چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ شریک کروں جو کہ یقیناً آپ سب کے لیے بھی دلچسپی کی باتیں ہوں گی اور مزیدار باتیں ہوں گی۔ تو ان باتوں کا میں تھوڑا تذکرہ کروں گا اور اس پر اپنا تجزیہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ PTI کو تو عملاً سیاسی میدان سے فار دا ٹائم بینگ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب جو باری کا کھیل ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان اب باری کا کھیل ہوگا۔ ایک کی حکومت ہوگی، دوسرے کو برائے نام اپوزیشن کا رول نبھانے کے لیے کہا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پہلے والے کے منہ سے فیڈر نکال کے اپوزیشن والے کے منہ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، چپڑ چپڑ کرتا ہوا وہ فیڈر چوسے گا، اور جو پہلے فیڈر پی رہا تھا وہ اب ویں ویں واں واں کرے گا اور واویلا مچائے گا اور شور غول مچائے گا اور ڈرامہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہم ذرا ماضی کی طرف جائیں گے کہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئی کہ اس ملک میں PTI کی حکومت گرانے کے بعد PDM کے نام سے ایک اتحاد کی حکومت آئی تھی۔ اس اتحاد میں جو پارٹیاں شامل تھیں ان میں سے 3 بڑی پارٹیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ بھی تھے۔ دوسری بڑی پارٹی مسلم لیگ نون کی تھی کہ وزیر اعظم بھی ان کا آیا تھا، اور تیسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ حکومت میں ان کا سب سے بڑا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا حصہ تھا۔ لیکن جیسی ان لوگوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ سنبھال لیے اور ایک دوسرے سے نالاں اور ایک دوسرے سے ناراض نظر آئے۔ حیران کن طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سے سخت ناراض نظر آئے۔ لیکن یہ بھی ایک اور حیران کن امر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا لہجہ نرم تھا اور ابھی بھی نرم ہے، جبکہ مسلم لیگ پہ انہوں نے خاصے سخت انداز میں اور سخت الفاظ کے ساتھ تنقید کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں جو اب باری باری کا کھیل کھیلیں گی، تو ان پارٹیوں نے بھی عوام کو مشغول رکھنے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے اور الیکشن کے اس ڈرامے میں، پارلیمنٹ کے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف محاذ سنبھال لیے ہیں، مورچے سنبھال لیے ہیں اور ایک دوسرے کے مورچوں پر لفظی بمباری کر رہے ہیں، الفاظ کے توپ داغے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے، مسلم لیگ والی بھی تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے مضحک خیز باتیں ہیں وہ بلاول صاحب کی ہیں۔ تو 3-4 بیانات ہیں بلاول صاحب کے جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان پر میں اپنا تجزیہ اور تبصرہ بھی آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔
کچھ دن قبل بلاول صاحب کا پہلا بیان سامنے آیا تھا جب انہوں نے اپنا الیکشن کیمپین کک سٹارٹ کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم اس ملک میں وزارتیں کم کریں گے، کیونکہ کچھ وزارتیں غیر ضروری ہیں اور یہ خزانے پر بوجھ ہیں، اور خاص کر پاکستان جیسا ملک جو کہ معاشی بحران کا شکار ہیں وہ ان وزارتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ بلاول صاحب کے منہ میں گھی شکر، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور اعتبار ہم کیسے کریں بلاول صاحب؟ بات بڑی اچھی ہے، اللہ کرے آپ اس پہ عمل کرو، لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اور یقین نہ کرنے کی ایک وجہ ہے، یقین کرنے کے لیے ماضی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور ماضی کی جیسے میں نے بات کی کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ بلاول صاحب آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں شراکت دار تھے، اور جب آپ لوگوں کو حکومت ملی تو وزارتوں کے حصول کے لیے، عہدوں کے حصول کے لیے جو اندرونی طور پہ لڑائی ہوئی، جو دھینگا مشتی ہوئی، جو کھینچا تھانی ہوئی، وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے وہ سب۔ کچھ ہی عرصہ قبل پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو سب سے بڑی کابینہ کا تحفہ دیا تھا، آپ لوگوں نے آ کے وہ ریکارڈ بالکل کچھ ہی دن گزارے بغیر توڑ دیا، اور تقریباً 87 وزیروں، مشیروں اور معاونین پہ مشتمل ایک ایسی کابینہ کا تحفہ آپ لوگوں نے قوم کو دیا کہ جن میں بہت سارے معاونین، مشیر اور کچھ وزیر پورٹ فولیو قلمدان کے بغیر کام کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی قلمدان نہیں تھا، پھر بھی وہ وزیر تھے، مشیر تھے، وزیر تھے، معاونین تھے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا تھا، ان کو دہاڑی لگانے، کچھ کمانے کا موقع دینا تھا۔ وزارتیں اور یہ چیزیں تو چھوڑیے، کھیلوں کی سربراہی تک پر ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بندر بانٹ کیا، اور کرکٹ بورڈ کی سربراہی پر بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک سمجھوتا کیا کہ اتنے عرصے تک مسلم لیگ کا بندہ آ کے بیٹھے گا، دہاڑی لگائے گا، اور پھر اس کے بعد اتنے عرصے کے لیے پیپلز پارٹی کے بندے کو دہاڑی لگا کر کچھ کمائی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو بات اچھی ہے بلاول صاحب، لیکن یقین نہیں آ رہا، کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور ہماری یاداشت کمزور ہے بحیثیت قوم، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہے، اور سب کی کمزور نہیں ہے۔ تو ہمیں یاد ہے ذرا شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ لوگوں نے سب سے بڑی کابینہ بنائی تھی۔ بہرحال دوسرا بیان جو بلاول صاحب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو سندھ میں ہم نے جو ترقی کی ہے، یہ ترقی ہم پوری ملک میں اور پنجاب میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سندھ کے اندر ترقی کا کیا حال ہے اس پر تو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن چلو اگر آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں بلاول صاحب، تو سندھ کی ترقی کو ہم کراچی کی ترقی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ کراچی سندھ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ کمائی دینے والا، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، خزانے کو سب سے زیادہ پیسہ دینے والا شہر ہے۔ تو اگر ہم اسی شہر کو ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ باقی ملک کا کیا حال ہونے والا ہے، تو شاعر اپنے شعر کو آسان الفاظ میں یوں بیان کر سکتا تھا کہ میں پورے ملک کو کچرے کا ڈھیر بنانا چاہتا ہوں، اور پورے ملک کے باشندوں کو، عوام کو زومبیز بنانا چاہتا ہوں، کہ وہ زومبیز ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچرے کے ڈھیر کی درمیان رزق اور روزی تلاش کریں گے، پیٹ میں کچھ ڈالیں گے اور زندہ رہنے کی کوشش کریں گے، کہ یہی کراچی کا حال ہے۔ کیونکہ کراچی میرا روز کا آنا جانا ہے، کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز وہاں کچرے کے انباروں میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، اور کسی چیز میں ترقی نہیں ہو رہی۔ ہاں، قتل و غارت میں بھی ترقی ہو رہی ہے، چوری چکاری میں ترقی ہو رہی ہے، موبائل اور پرس کے ساتھ کراچی میں سڑک پہ گھومنا، آبیل مجھے مار کے مصداق، اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ تو بلاول صاحب اگر یہ سب ملک کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں سمجھ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی، لیکن شاید آزادی کا ایک مطلب یہ بھی ہو کہ ہر بندے کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ لگے، جس سے بھی چھین سکے وہ چھین لے۔ تو پھر پورے ملک کو واقعی کراچی بنا دیجیے۔ حالانکہ کراچی سے مجھے پیار ہے، غریب پرور شہر ہے، کراچی نے سب کو اپنایا ہے، لیکن کراچی کو کسی نے نہیں اپنایا۔ تو اگر آپ یہ ترقی لے کر جانا چاہتے ہیں باقی ملک میں، تو صاف الفاظ میں شاعر صاحب آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کچے کے طرز پہ پورے ملک کو ڈاکوؤں کا گڑھ بنانا چاہتا ہوں،
چوروں کا گڑھ بنانا چاہتا ہوں، جہاں لاقانونیت ہو، جہاں قتل و غارت ہو، چوری چکاری ہو، ڈاکے ہو، فساد ہو، فتنہ ہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ بلاول صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے، اور آج کل یہ بیان وہ بار بار ہر جگہ، ہر جلسے میں، ہر تقریر میں یہ بات دہرا رہا ہے کہ شیر کا شکار کرنے کے لیے بلے کی نہیں، تیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بلے کو آؤٹ کرنے کے بعد اب تیر کی باری تو آئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اب شیر اور تیر ہی کے درمیان باری کا کھیل ہوگا۔ لیکن بلاول صاحب، قوم کو اتنا بھی تو الو مت سمجھیے۔ ہمیں یاد ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں یاد ہے ذرا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل یہی تیر اور یہی شیر آپس میں شیر و شک کرتے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے بلاول صاحب کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اقتدار کا ہما کس کی سر بٹھائیں گے، اور جس کی سر وہ اقتدار کا ہما بٹھائیں گے وہی اس ملک کا اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ تو کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہوں؟ کیوں قوم کا وقت برباد کر رہے ہوں؟ کیوں وہ باتیں کر رہے ہوں کہ جس پر شاید کچھ لوگوں کو تو مزہ آئے جو مطمئن ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہنسی بھی آ جاتی ہیں، اور ان کو اس سیاست سے، اس نظام سے مزید نفرت ہونے لگتی ہے، اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو کیوں لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہوں؟ کیوں لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہوں؟ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیصلے کس نے کرنے ہیں، اور کہاں سے ہونے ہیں، اور کس نے وزیر اعظم بننا ہے، کن شرائط پہ بننا ہے۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کے جدھر کا ہیں ادھر کے ہم ہیں۔ تو یہی حال ہے اس ملک کی بڑی پارٹیوں کا، بلاول صاحب آپ کا بھی، مسلم لیگ نون کے بڑوں کا بھی، کہ جو وہاں سے فیصلہ آئے گا وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا۔ اگلا جو ہے وہ 3.5-4 سال تک واویلا مچائے گا، نام نہاد اپوزیشن کا کھیل کھیلے گا، اور اندرونی طور پہ سپورٹ اپنا فراہم کرتا رہے گا ان تمام امور میں کہ جن کے بارے میں اوپر سے اشارہ ملے گا کہ ان پر ایک پیج پہ آنا ہے۔ تو وہاں آپ کو ایک پیج پہ آنا ہی پڑے گا، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ آخر میں اپنے دوستوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ آپ سب کے سامنے ہو رہا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں پہ اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے۔ ووٹ ایک امانت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ ایک بہت ہی مقدس امانت ہے، اس کو ضائع مت کیجیے ان ڈرامہ بازوں پہ۔ ان کی حالت دیکھیے، ابھی کچھ ہی دن قبل کیا جو ہے ان کی حالت یاد کیجیے، اور آج یہ کون سا ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ کیا ہوا راتوں رات کی یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے؟ کون سی ایسی بات آ گئی؟ ہنسی خوشی ساتھ رہ رہے تھے، حکومت کے مزے لوٹ رہے تھے، اقتدار چلا گیا تو اب جو ہے آپس میں مشت و گریبان نظر آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا جائے۔ تو ان لوگوں پہ اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے، اپنے ووٹ کی حفاظت کیجیے اور اپنے اس حق کا صحیح استعمال کیجیے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ فیصلہ تو وہی ہوگا، وزیر اعظم تو وہی بنے گا کہ جس کا فیصلہ سیاسی انجینئرز نے کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی تو اپوزیشن شو کرنی ہے، اپنے حق کا استعمال کرنا ہے، اپنی ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ ان لوگوں کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیجیے جو ہم میں سے ہیں، عوام میں سے ہیں، جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، جن کو کم از کم ان مسائل کا حقیقی طور پہ سامنا ہے جو ہمارے مسائل ہیں، جن لوگوں نے سڑکیں بند کر کے، رکاوٹیں کھڑی کر کے اور اپنے گھروں کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر کے اور پھر ان دیواروں کے اوپر خاردار تارے بچھا کر خود کو عملاً عوامی زندگی سے الگ تلگ نہیں کیا ہے، جن کی اپنی کوئی الگ دنیا نہیں ہے ہم سے دور، جن کو صرف ہم ووٹ کے وقت یاد نہیں آتے، جو ہمارے غم میں، ہماری خوشی میں، ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی اور مصیبت ہو، تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت، ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ان لوگوں کو منتخب کیجیے یا ان لوگوں کو اپنا ووٹ دے دیجیے، بھلے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اپنا حق استعمال کرنا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اپنی ضمیر کی عدالت میں ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ باقی جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ نظام بھی بدل جائے گا اور انشاءاللہ اس ملک میں عوامی مرضی سے عوامی حکومت بننے کا جو ہے ایک خواب وہ بھی شرمندہ تعبیر ہوگا، اور یہ ملک حقیقی معنوں میں ایک عوامی اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گا۔ لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان لوگوں پہ اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے، باقی آپ کی مرضی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔